حضور دے زمانے وچ نا ایک عورت نے چوری کی تھی۔ حضور دے صحابہ پریشان ہو گئے بھئی اعلی خاندان قبیلے دی عورت ہے، جڑا فتنہ ہوندا ہے نا یہ بڑا برا ہے۔ قرآن وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ جڑا صحابہ آپس میں مشورہ کیتا وی کیڑا بندہ ہے، کیڑا صحابی حضور نال گل کرسی اس معاملے وچ۔ اچھا انہیں یہ بھی نہ سمجھا ہے کہ صحابہ کسے چور دی حمایت کیوں کر دیندے ہیں؟ نہیں، قوم یہود اور نصارہ دا یہ طریقہ ہے کہ وہ شریفاں نو چھوڑ دیندے ہیں تے ضعیفاں دے اوتے اللہ دیاں حداں نو قائم کردے ہیں۔ اور میں کوئی فرقہ واریت دی نہیں پیا گل کردا، اے میں تہاڈے نال تھوڑا جا مخاطب ہاں بھی جڑا مولوی تقریر کرے اور تانوں سیدھا راہ دسدا ہے او تے تانوں فرقہ واریت لگدا ہے، تے اے جڑی سیاست دی فرقہ واریت اے تانوں فرقہ واریت محسوس نہیں ہوندی۔ ایک گھر وچ اے سیاست دیاں چار پارٹیاں موجود ہیں، ایک گھر وچ پیو نوازے نالے تے پوتر عمرانے نالے تے پیو پوتر ایک دوے دا گریبان بھی پکڑ لیندے نے کہ پاکستان جے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا اے بھی ایک میز تے بمن نا اور کلا مادی چاون کسا نہ قطع تو اگر میری بیٹی فاطمہ میں چوری کرے تے میں او دے بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور دے زمانے وچ نا ایک عورت نے چوری کیتی تے او عورت ہے بڑے وڈے گھرانے دی، اعلیٰ نسب ہے، اعلیٰ خاندان دی آئی، قریش دا ایک قبیلہ ہے مخزوم۔ اے ابو جہل جڑا ہے نا او دا نام سنو یا تساں، اے اس سے قبیلے دا ہا تے بڑا اعلیٰ خاندان ہا۔ جدوں اس چوری کر لئی نا تے حضور دے صحابہ پریشان ہو گئے بھئی اعلیٰ خاندان قبیلے دی عورت ہے تے اے دے اگر ہاتھ کٹی گئے تے ہو سکتا ہے اس قبیلے دے لوگ جڑے نا اسلام نال بغاوت کر جاویں تے ایک نواں فتنہ نہ کھڑا ہو جاوے۔ اور جڑا فتنہ ہوندا ہے نا یہ بڑا برا ہے۔ قرآن وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ جڑا فتنہ ہے نا یہ قتل نال بھی زیادہ سخت ہے۔ جتے فتنہ ہوئے نا اتنے ایک قتل دی بجائے کئی قتل ہو جاندے، اس واسطے فرمایا گیا کہ فتنہ بڑا سخت ہے، قتل نال بھی زیادہ سخت ہے۔ ہن صحابہ پریشان ہو گئے بھئی اگر اس عورت دے ہاتھ کٹیا گیا تو ہو سکتا ہے اس دے قبیلے خاندان دے لوگ اکٹھے ہو جاویں اور کوئی جنگ نہ شروع ہو جاوے، ہووے نہیں نا تو کوئی ہیلا کریے تے حضور نال گل کریے۔ ہن صحابہ آپس میں مشورہ کیتا وی کیڑا بندہ ہے، کیڑا صحابی حضور نال گل کرسی اس معاملے وچ۔ یعنی صحابہ دا یہ مقصد آ بھی اس عورت دے ہاتھ نہ کٹے جاویں بلکہ اس دے طور تے انہوں کوئی ہور سزا دیتی جاوے، کوئی جرمانہ عائد کر دیتا جاوے، کوئی ہور سزا دے دیتی جاوے۔ تے صحابہ انتخاب کیتا حضرت اسامہ بن زید دا، اے حضور نے بڑے پیارے ہن، بڑے چہیتے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، بڑا پیار کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال۔ اچھا اسامہ بن زید نے حضور کو لائے۔ اچھا انہیں یہ بھی نہ سمجھا ہے کہ صحابہ کسے چور دی حمایت کیتی ہے، نہیں، صحابہ بھی ایک آیت دے پیش نظر آئے نا بھئی اگر اے دے ہاتھ کٹے گئے تو ایک فتنہ کھڑا ہو جاسی تے فتنہ تے قتل نال بھی سخت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید آپ دے اجتہاد وچ اے دو آیتاں مد نظر ہن، پہلی آیت والفتنۃ اشد من القتل اور دوسری آیت من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس بندے کسی اچھے معاملے وچ کسی دی سفارش کیتی ہے نا، اسلام نو فائدہ پہنچیا، کسی بندے نو فائدہ پہنچیا ہے، ٹھیک ہے، تو او دے اس بھلائی دے وچ نا اونوں بھی حصہ مل سی۔ اس نیت خیر نال حضرت اسامہ بن زید حضور کو لائے، آ کے گل کیتی یا رسول اللہ ساڈا اے ارادہ ہے، آ کے سفارش کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ بن زید تو اللہ دیاں حداں وچوں ایک حد دے اتے میرے کول سفارش کرن واسطے آ گئے، یعنی چور دے اتے سزا مقرر کرنا، او دے ہاتھ کٹنا، اے تے اللہ دا قانون ہے، اللہ دی دتی ہوئی سزا ہے، تے تو اللہ دی حدود نو روکن واسطے سفارش کرن واسطے آ گئے۔ حضور نہ بڑے غصے وچ آ گئے، حضور جلال وچ آ گئے
تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرمائے، حضور نے خطبہ دیتا صحابہ نو۔ سبحان اللہ۔ حضور دے کیڑے الفاظ ہیں؟ میرے آقا دے الفاظ ہیں، انما اہلک الذین قبلکم۔ حضور نے فرمایا تواڈے تو پہلے جڑیاں امتاں تباہ ہوندیاں ہن نا، ہلاک ہو جاندیاں ہن، او دی بھی ایک وجہ ہے، کانو اذا سرقا، جدوں انہاں دے وچوں کوئی بندہ چوری کرے آ، فیہم الشریف ترکوہ، اور او ہویا شریف، اعلیٰ نسب نال تعلق رکھدا ہویا، اعلیٰ خاندان اچے قبیلے نال تعلق رکھدا ہویا نہ ترکوہ، انہوں چھوڑ دیندے ہیں۔ اور اگا میرے آقا دے الفاظ آن، حضور نے فرمایا صحابہ او اس سے وجہ تو ہلاک ہوندے آن، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، تے جدوں کوئی نہ دے وچوں کمزور ضعیف ماڑے خاندان دا بندہ کوئی گناہ کوئی چوری کر لیندا ہا تے او دے اُتے حد قائم کر دیندے آن۔ قوم یہود اور نصارہ دا اے طریقہ ہا کہ او شریفاں نو چھوڑ دیندے آن تے ضعیفاں دے اُتے اللہ دیاں حداں نو قائم کر دیاں۔ جویں میں مثال دیواں، ساڈے ملک پاکستان شریفاں نو چھوڑ دیتا جاندا ہے، بھئی یہ جناب بندہ شریف ہے، چاہے وہ کسے دے ناں نال بھی شریف ہوئے، میں کسے دے اُتے ہیٹ نہیں پیا کردا، لیکن میں حدیث مبارکہ جڑے اصلاحی نکات ہیں او تواڈے سامنے پیش پیا کردا۔ بھئی پاکستان بھی شریفاں نو چھوڑ دیندا ہے، پاکستان دا قانون بھی، اور میں کوئی فرقہ واریت دی نہیں پیا گل کردا۔ بھئی آج کوئی عالم دین ممبر تے بیٹھ کے تقریر کردا ہے اور وہ حق نو بیان کردا ہے نا، تے لوگ آندے نے فرقہ واریت دی مولوی گل چا کیتی ہے۔ اے اسی تے دین اسلام بیان کردے ہاں، ممبر رسول تے بیٹھ کے جڑا قرآن و حدیث بیان کردا ہے او تے تانوں فرقہ واریت لگدا ہے۔ اے میں تواڈے نال تھوڑا جا مخاطب ہاں، بھئی جڑا مولوی تقریر کرے اور تانوں سیدھا راہ دسدا ہے او تے تانوں فرقہ واریت لگدا ہے، تے اے ہے جڑی سیاست دی فرقہ واریت، اے تانوں فرقہ واریت محسوس نہیں ہوندی؟ میں آدھا یہ وڈی فرقہ واریت نے آ سیاست دیاں گلاں، کوئی کسے دی سپورٹ وچ، کوئی کسے دی سپورٹ وچ، ایک گھر وچ اے سیاست دیاں چار چار پارٹیاں موجود ہیں، ایک گھر وچ پیو نوازے نالے تے پوتر عمرانے نالے، تے پیو پوتر ایک دوے دا گریبان بھی پکڑ لیندے نے، اے وڈی فرقہ واریت ہے۔ کو گل سمجھ آمدی پئی ہے نا؟ اگر دین اسلام تانوں بیان ہوندو یا چنگا نہیں لگدا تے سیاست دیاں گلاں میٹھیاں کیوں لگدیاں؟ اے فرقہ واریت کوئی نہیں۔ میں ایک اور عرض کرنا چاہنا، بھئی اے جو آندے سارے مولوی جڑے نا اے جناب اتحاد کر لویں نا تے اسلام امن دا درس دیندا ہے، اے درس امن دے درس دیاں گلاں کرے نا، میں ایک تجویز پیش کردا، اے ملک پاکستان جے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، اے بھئی ایک میز تے بویں نا اور کلا مادی چاوین قسم، کلا مادی قسم سمجھ دیو، کلا مادی قسم چاوین تے اے ایک نو چا منتخب کرے نا، اونوں اپنا بناوین، اپنے ملک دا وڈیرا بناوین، چا بادشاہ چا بناوین، اونوں کرسی چا دیوین جے دے پیچھے سارے پہ لڑ دین، تے کلا مادی قسم چاہ کے اے نیت کر لین بھی اے دی اسا حمایت کرنی ہے، جنوں اسا سربراہ بنایا ہے، جنوں اسا وزیر بنایا ہے، جنوں اسا اپنا وڈا اس کرسی تے بہایا ہے، اے دی اسا حمایت کرنی ہے، پاکستان دے حالات اونج ہی ٹھیک ہو جامنے، پاکستان دے قرضے ختم ہو جامنے، مسلمانہ خوشحالی وچ آ جامنے۔ انہاں فرقہ واریت پھیلا کے پاکستان دی تباہی لا دیتی۔ بہرحال حضور فرمایا میرے صحابہ، پہلے جڑے یہود و نصارہ ہن او اپنے شریفاں نو چھوڑ دیندے آئے تے ضعیفاں دے اتے حداں قائم کر دے آئے۔ اور ملک پاکستان دا نظام دو چیزاں نال بہتر ہو سکتا ہے، سزاواں سخت ہوویں اور کسے مجرم نو رعایت نہ ہووے تے پاکستان دے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ سزاواں سخت او جڑیاں قرآن بیان کیتیاں، بھئی جے کوئی بندہ کسے نو قتل کردا ہے تے او دے قصاص وچ، او دے بدلے وچ اونوں قتل کرو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ۔ اور اے قرآن پاک، جس قرآن پاک دے اسی منن والے ہیں، صبح شام تلاوت کردے ہیں، اس قرآن دا اے درس ہے سانوں، اس قرآن دیاں اے تعلیمات ہیں سانوں
اور قرآن آندا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قاتل نو قتل وچ قتل کرنا اے زندگی نے، اے دے نال قوم زندہ ہو جاندی، اے دے نال انسان زندہ ہو جاندا ہے، اے دے نال قتل و غارت کم ہو جاندا ہے، چوراں دے ہاتھ کٹے جاویں تے اے دے نال ملک چوری کم ہوندی ہے۔ ساڈے ملک کیوں نہیں چوری کم ہوندی پئی؟ ایک ہائی کرپشن ختم کرنے واسطے آیا تے میں سمجھدا او دے دور وچ سب تو زیادہ کرپشن ہوئی نے۔ میری گلاں محسوس نہ کریا ہے، کوئی اپنے دل وچ انہاں نوں جگہ دیویا ہے۔ ملک پاکستان دے حالات کوئی دنیا دا پڑھیا ہوا لکھیا نہیں کر سکدا۔ اس وقت اگر ملک پاکستان دے حالات کوئی بہتر کر سکدا ہے تو قرآن دا نظام بہتر کر سکدا نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیندے ہویا اپنے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ، لو ان فاطمہ تا، خدا دی قسم ہے اگر اس عورت دی جگہ تے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی، میرے آقا فرماندے نا سارا قط لقطع تو، اگر میری بیٹی فاطمہ میں چوری کرے تو میں او دے بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ اے ہے مدینے دے ریاست دی ایک مثال۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے ملک پاکستان نو کوئی عادل حکمران عطا فرمائے۔